ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلی بات تو ہم جو ہے نظم و ضبط سے چل رہے ہیں, آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ایک گرینڈ اپوزیشن کی الائنس بنی ہے, ہم نے اپنا پہلا جلسہ پشین میں کیا تھا, اور اب الائنس جو ہے انشاءاللہ 30 تاریخ کو لاہور میں اپنا دوسرا جو ہے کر رہی ہے سیشن, اور وہاں سے اپنا لاہے عمل دے گی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے, اور ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو پنجاب کے اندر جلسے کر رہی ہے. ہم نے پہلا جلسہ جو ہے وہ فیصلہ آباد میں اناؤنس کیا ہے, اور انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ہم آپ کو اس کی تاریخ بھی دے دیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کا جلسوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے. ہمارا انشاءاللہ 5 مئی کو کراچی کے اندر جلسہ جو ہے منعقد کر دیا گیا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم 12 مئی کو جو ہے کوٹکی میں بھی جلسہ کر رہے ہیں. تو سندھ کی ہماری پارٹی, پنجاب کی پارٹی, اور انشاءاللہ KPK کی پارٹی, ہم سب اس مشن میں حقیقی آزادی کی جنگ میں عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ 8 فروری کو ہوا, جو کچھ پرسوں کے ضمنی الیکشن میں ہوا, اس کے اوپر بھرپور احتجاج بھی ہوگا, اپنے حقوق کی جنگ بھی لڑیں گے, اور جو ہمارا مینڈیٹ جو لایا گیا ہے اس مینڈیٹ کی بحالی تک ہماری یہ جنگ جاری ہے. اس کی اگر آسان آپ نے تشریح کرنی ہے, جی ججز نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں ججز نے کیا فرمایا ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے. عمران خان اور قیادت کے اوپر تمام کیسز سیاسی کیسز ہیں. اگر یہ قانونی کیسز ہوتے, آپ رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جی اگر ہمارے ساتھ آپ لوگ بات کر لیں تو ہم عمران خان کی رہائی کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جن 5 ججز نے لیٹر لکھا ہے, تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم 6 ججز نے جو نظام ہے آپ کا, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ایک ٹک ٹاکر ہے پنجاب میں, اس میں وہ وزیر بنی ہوئی ہے, یہ سارا کا سارا نظام اس کے ہاتھ چلا رہا ہے. وہ عمران خان نے جیل میں اس کا نام بھی لیا تھا, آپ میڈیا نے رپورٹ کیا تھا. نہیں سر آپ بتا دیں نا, آپ کے توسط سے مہربانی, تھینک یو. سر الیکشن ہوتے ہیں 21 اپریل کو, اور آپ احتجاج کریں 26 اپریل سے, تو 26 اپریل تک اگر حلف اٹھا لیتے ہیں تو پھر احتجاج کو کوئی فائدہ تو نہ رہا. نہیں, ہمارا احتجاج اپنے حقوق کے لیے ہے. آپ نے دیکھا کہ حلف تو انہوں نے ویسے بھی فارم 47 والوں کو پہلے بھی حلف دے دیا انہوں نے. ہم اپنے اس کے لیے ہمارے پاس لیگل فورم موجود ہے, ہم لیگل فورم پر بھی جا رہے ہیں. ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہیں, دیری نہیں کر دیتے ہیں, وہ ہمیشہ دیر کرتے ہیں. صحیح طریقے سے ہوتا ہے, وہ ٹائم لگتا ہے اس میں, لیکن ہم درست کرتے ہیں, آئین اور قانون کے اندر رہ کے تو کچھ ملا. یہی ہمارے خدشات ہیں کہ اس کیس میں بار بار ڈیلے اس کیس میں کیا جا رہا ہے. انہوں کو یہ چاہیے تھا, اس کی سماعت تقریباً پچھلے 2-2.5 مہینے سے چل رہی ہے, اس میں فیصلہ آنا چاہیے. اور یہ کیس بنیادی طور پہ خودداری کا کیس تھا. عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب نے پوری قوم کو جو سازش کی گئی تھی حکومت کے خلاف, اس ملک کے خلاف, اس سے آگاہ کیا تھا. انہوں تو یہ چاہیے تھا کہ اس میں جلد سے جلد فیصلہ آتا, اور اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ پولیٹیکل بنیادوں پہ بنایا گیا ہے. اگر آپ PDM کی جماعتوں کے اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, جب عدم اعتماد آ رہا تھا اس سے پہلے یہ خود فرما رہے تھے کہ جی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, یہ کاغذ ہے. اور بعد میں انہوں نے کیس کیا ڈالا کہ جی سائفر کی کافی گم ہو گئی, اور ڈونلڈ لو وہاں پہ سینٹ میں جی کہہ رہے کہ ہم نے سائفر بھیجا ہی نہیں ہے. تو یا تو ایک طرف اس کے اوپر سٹینڈ ہے کہ جی سائفر تھا. اگر سائفر تھا تو عمران خان نے جن غداروں کی نشاندہی کی تھی, جنہوں نے اس حکومت کے خلاف, تحریک انصاف کے خلاف جو سازش کی تھی, جتنے بھی کردار ہیں ان تمام کے تمام کو جو ہے ان کو غداری کی سزا دی جائے. اس میں جی صرف اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا, جیسے شاہد خٹک صاحب نے فرمایا, یہ جو سائفر کا کیس ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے. آپ کے سامنے ہے کہ آج آپ کو پروسیکیوشن اس پہ لیت و لال سے کام کرتی نظر آ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ کیس اڈیالہ جیل میں چل رہا تھا, آفیشل ایکٹ کے تحت چل رہا تھا, تو رات 11 بجے تک اس کی سماعت ہوتی تھی, ڈیلی بیسس پہ سماعت ہوتی تھی. آج جب یہ ہائی کورٹ میں DB کے سامنے ہے, ڈویژنل بینچ کے سامنے ہے, تو اس میں رخنہ اندازی سے کا استعمال کیا جا رہا ہے. آج 2 بجے سماعت ہونی تھی, 2 بجے جو ہے جج صاحبان موجود تھے اپنی ریگولر DB میں. انہوں نے کہا ہم 20 منٹ کا وقفہ لے رہے ہیں, اور وہ 20 منٹ کا وقفہ اب جا کے ختم ہوا ہے. جج صاحب نے فرمایا کہ منڈے کو ہم یہ کیس سنیں گے, لیکن ہمارے احتجاج کے اوپر اور پرزور اصرار کے اوپر انہوں نے مہربانی فرمائی ہے, اور پرسوں 2 بجے اس کی سماعت رکھی ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس کیس کے اندر بہت زیادہ بے ضابطگیاں تھیں, irregularities تھیں, جس کی نشاندہی ہم پہلے دن سے کرتے آ رہے ہیں. آج جب یہ کیس DB پہ لگ رہا ہے, آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ لگ رہا ہے, تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پروسیکیوشن کا کوئی کیس نہیں رہ گیا.
اس کی کلائی کھلتی جا رہی ہے، سچ سامنے آتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اگر اس کیس کو روٹین میں لیا جائے تو یہ ایک حد دو پیشیوں کی مار ہے۔ آج پروسیکیوشن اس کی سماعت رکھی ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس کیس کے اندر بہت زیادہ بے ضابطگیاں تھیں، irregularities تھی، جس کی نشاندہی ہم پہلے دن سے کرتے آ رہے ہیں۔ آج جب یہ کیس ڈی بی پہ لگ رہا ہے، آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ رہا ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پروسیکیوشن کا کوئی کیس نہیں رہ گیا، اس کی کلائی کھلتی جا رہی ہے، سچ سامنے آتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اگر اس کیس کو روٹین میں لیا جائے تو یہ ایک حد دو پیشیوں کی مار ہے۔ آج پروسیکیوشن کو تیسرا دن ہو گیا، پروسیکیوشن اپنے دلائل دے رہی ہے، لیکن جتنے دلائل پروسیکیوشن دیتی ہے، جتنا وہ رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہے، جتنا وہ قانون پڑھنے کی کوشش کرتی ہے، وہ اس میں اتنی الجھتی چلی جاتی ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ کل جج صاحبان کی بڑی امپورٹنٹ آبزرویشنز تھی اس کیس میں۔ جب حامد علی شاہ صاحب پروسیکیوٹر صاحب نے اپنی بات شروع کی تو انہوں نے یہ بتایا، جس کا شاہد خٹک نے بھی ذکر کیا ہے، کہ آپ نے اس کیس کے اندر سزائے موت مانگی ہے، میکسیمم پینلٹی آپ نے اس کیس میں مانگا ہے، اور یہ کیس جو ہے وہ بیس کر رہا ہے ایک سائفر کے اوپر، لیکن وہ سائفر نہ جج صاحبان نے دیکھا ہے، نہ پروسیکیوشن نے دیکھا ہے، نہ ڈیفنس کے وکیلوں نے دیکھا ہے، بلکہ یہاں تک جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بیل کے لیے اپیل کی، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جب کہا کہ کیا آپ ہمیں یہ ڈاکیومنٹ دکھائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ ڈاکیومنٹ نہیں دکھا سکتے، تو شش و پنج میں رہ گئے، پریشان تھے سپریم کورٹ کے ججز کہ ایسا کون سا قانون ہے جو ہم بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن اپنی ایڈ کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے کل جو اس ڈاکیومنٹ کو انہوں نے پیش کر دیا، تو جج صاحب نے اس کے اوپر بھی کامنٹ کیا کہ اگر میں یہ ڈاکیومنٹ گھر لے جاؤں یا خدا نہ خواستہ میرے سے یہ ڈاکیومنٹ گم ہو جائے تو کیا میرے پہ بھی پرچہ کٹ جائے گا؟ تو یہ بہت سنگین قسم کے الزامات ہیں۔ آپ نے ایک سابق وزیر اعظم پاکستان اور ایک سابق وزیر خارجہ پاکستان کی سزائے موت مانگی ہوئی ہے اس کیس میں، جس میں آپ نے ابھی تک جو بنیاد ہے کیس کی وہ بھی پیش نہیں کی۔ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی پرسوں سماعت ہوتی ہے، یہ اپنی منطقی انجام پہ پہنچے گا، اور اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ انشاءاللہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی باعزت طریقے سے اس کیس میں بری یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ